السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ درس قرآن اور ترجمہ قرآن سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سورہ رحمان کی ان آیات شریفہ میں اللہ رب العزت نے اب رخ پھیرا ہے جنت اور جنت کے انعامات کی طرف۔ بعض احادیث کی کتابوں میں اس آیت کے متعلق شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ یہ آیت سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ بعض احوال میں صحابہ پر خوف الہی بہت زیادہ طاری تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر، خوف بعض حالات میں اتنا زیادہ ہو جاتا کہ وہ تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ یہی کیفیت ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے قیامت، اعمال، میزان یعنی قیامت کے دن انسان کے نام عمل کو تولا جائے گا، جنت کا، جہنم کا، اس قسم کی چیزوں کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ کاش، میری خواہش یہ ہے کہ میں اگر کوئی درخت کی ٹہنی ہوتا تو اچھا ہوتا، یا یہ فرمایا کہ کاش میں کوئی گھاس پھوس ہوتا کہ جانور آتا اور مجھے چر جاتا، میرا نام و نشان ختم ہو جاتا اور اللہ کے سامنے پیشی سے میں بچ جاتا۔ اور بعض روایات میں یہ الفاظ ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان چیزوں کا ذکر کیا، جنت، جہنم، میزان، اعمال، احوال، یہ سب چیزوں کا ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ کاش مجھے پیدا ہی نہ کیا جاتا تو اچھا ہوتا۔ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی جس میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خصوصیت کے ساتھ اور عمومی اعتبار سے سارے ہی ان مسلمانوں کو اور اللہ کے ان بندوں کو جن کے اوپر خوف الہی کا غلبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ان کے اوپر طاری ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، فرمایا کہ ان لوگوں کے واسطے جو اپنے رب کے سامنے ٹھہرنے سے ڈرتے ہیں دو باغات ہیں۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، ان لوگوں کے واسطے جو اپنے رب کے سامنے ٹھہرنے سے ڈرتے ہیں دو باغات ہیں۔ اسی آیت سورہ کے اندر جنت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے دو باتیں فرمائی ہیں۔ ایک تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فرمایا، اور آگے کچھ اور آیتوں کے بعد فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان دو جنتوں کا جس کا ذکر اوپر آیا، ان دو جنتوں کے علاوہ ایک اور جنت ہے، اور دونا کمتر، مقام و مرتبے کے اعتبار سے کمتر چیز کے لیے آتا ہے، اس لیے اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ پہلی دو جنت کا ذکر کیا گیا ہے یہ مقربین کے واسطے ہے، یہ خاص لوگوں کے واسطے ہے، اور وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ والی جو بات فرمائی گئی ہے وہ عام مؤمنین کے واسطے ہے۔ اس لیے دو باغات کی صراحت کی گئی ہے کہ دو باغات ہوں گے، اور وہ باغ کیسے ہوں گے، باغ کی کیفیت کیا ہوگی، باغ کس انداز کا ہوگا، اس کی صراحت قرآن مجید نے نہیں فرمائی ہے،
احادیث کے اندر جنت کے اور باغات کے مختلف قسم کی فضائل اور بے شمار احادیثیں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں یہاں جو بات فرمائی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو بات منقول ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور مِن دُونِهِمَا جنتان کی تفسیر میں حضور نے فرمایا جنتان من ذهب للمقربین وجنتان من ورق لاصحاب الیمین۔ حضور نے دو کیٹیگریز فرمائی، ایک مقربین اور ایک اصحاب الیمین۔ اصحاب الیمین سے مراد عام مسلمان، عام مؤمنین جو جنت میں جائیں گے، اور مقربین سے مراد وہ لوگ جن کا مقام اللہ کے نزدیک بڑا قرب والا ہے۔ فرمایا کہ وہ جنت، وہ دو جنتیں، وہ دو باغات جو مقربین کو ملنے والے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سونے کے باغات ہیں۔ اور سونے کے باغات کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کی ساری چیزیں سونے کی ہوں گی، حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ پلیٹیں سونے کی ہوں گی، چمچے سونے کے ہوں گے، مسیریاں سونے کی ہوں گی، بستر سونے کے ہوں گے، اس جنت کی ہر چیز سونے کی ہوگی۔ اور پھر وہ دوسری جنت جو من دونہما جنتان، کمتر درجے والی جنت جو عام مسلمانوں کو ملے گی، فرمایا کہ وہ من دونہما کے متعلق وجنتان من ورق، اور دوسرے دو باغات وہ چاندی کے ہوں گے۔ جیسے ہر چیز سونے کی، ایسے ہی ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ یہ ایک بات یہ منقول ہے۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان اللتی تجریان خیر من النضاختین۔ آگے جیسے فرمایا فیہما عینان تجریان، اس میں دو بہتی ہوئی نہریں ہوں گی۔ تو ایسے ہی جیسے دو باغات ہیں، ایک مقربین کے واسطے، دوسرا عام مسلمانوں کے واسطے، ایسے ہی نہر کے سلسلے میں فرمایا کہ دو نہریں ہوں گی۔ یعنی یہ دو نہریں، دو باغات جو عام مسلمانوں کو ملیں گی اس میں بھی نہریں ہوں گی، اور ایک وہ نہر اور وہ دو باغات جو مقربین کے واسطے ہوں گے اس میں بھی دو نہریں ہوں گی۔ اور حدیث پاک کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ وہ دو باغات جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا گیا ہے، وہ ایک تو سلسبیل کا ذکر آیا ہے، سلسبیل ہے، فیہما عینان تجریان، ایک تو وہ چیز جو سلسبیل کے نام سے معروف ہے، اور دوسرا نضاختان کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بہرحال روایات کے اندر جو باتیں بتلائی گئی ہیں وہ الگ الگ انداز سے الگ الگ طور پر بتلائی گئی ہیں۔ اور وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان جو بات فرمائی گئی ہے کہ ان لوگوں کے واسطے جو آپ کے رب سے، آپ کے رب کے سامنے ٹھہرنے سے ڈرتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ حضرات علماء نے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب کی پیشی کا ڈر ہوگا، یہ مراد ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد خلوت اور جلوت میں اللہ کا خوف کا احساس ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کا خوف یعنی قیامت کے دن ڈرنا مراد ہے، اور ایک یہ ہے کہ اللہ کے سامنے میری پیشی ہونے والی ہے، اور خلوت اور جلوت میں جب یہ تصور ہوگا کہ میرے سارے اعمال کا مجھے اللہ کے پاس میرا بدلہ دیا جائے گا، تو انسان پر جو خوف طاری ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ گناہوں کی طرف نہیں پھٹکے گا، گناہ اس سے نہیں ہوں گے۔ اس کو تعبیر کیا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان سے۔ اور جہاں تک مسئلہ فرمایا فیہما عینان تجریان، اس کے اندر دو، اور پھر آگے فرمایا ذواتا افنان، اور یہ ایسی چیزیں ہوں گی جو اپنے رب کی، اس کے لیے دو باغات ہوں گے، اور وہ باغات کی کیفیت کو بیان فرمایا کہ وہ کثیر شاخوں والے ہوں گے۔ یعنی ایک درخت ہو، اور درخت جب خوب پھیلا ہوا ہو اور اس کی شاخیں بہت زیادہ نکلی ہوئی ہوں تو اس پہ پھل بھی خوب آئیں گے۔ تو ذواتا افنان کے ذریعے فرمایا کہ وہ خوب کثیر شاخوں والے ہوں گے، اس پہ نکلنے والے پھل بھی بہت زیادہ ہوں گے۔ تو اے جنات اور انسان، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ اور پھر آگے فرمایا کہ فیہما عینان تجریان، کہ ان دو جنتوں کے اندر، باغات کے اندر بہنے والے چشمے ہوں گے، چشمے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم يتغیر طعمه وانہار من خمر لذة للشاربین وانہار من عسل مصفى۔
دودھ کی بہتی ہوئی نہر ہوگی، پانی کی بہتی ہوئی نہر ہوگی، اور شہد کی بہتی ہوئی نہر ہوگی، اور شراب کی بہتی ہوئی نہر ہوگی۔ حتیٰ کہ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ جنتی آدمی کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہوگی، اور جنت کی ساری نہریں اس جنتی کے تابع ہوں گی، اور جہاں وہ چاہے گا ان نہروں کو چھڑی مار کر اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گا۔ جیسے کسی کے پاس بکریاں ہوں، کوئی جانور ہو، تو وہ جانور کو بھگانے اپنے ساتھ لے چلتا ہے، اور جانوروں کو اپنے ماتحت کرنے کے واسطے چھوٹی سی چھڑی رکھتا ہے، اور چھڑی کے ڈر سے جانور اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی نہریں اس جنتی کے تابع ہوں گی، وہ جہاں چاہے گا نہروں کو لے چلے گا، اور جب مسیریوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے گا، کبھی دودھ پینے کا دل بولے گا تو نہریں اس کے سامنے آ جائیں گی، اور بیٹھے ہوئے ڈبا کر وہ نہر سے دودھ پی لے گا۔ شہد کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، اور یہ ساری بہتی ہوئی چیزیں ہوں گی، اور بندہ اس سے استعمال کرے گا، استفادہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جنات اور انسان، اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ آگے اور بھی مزید انعامات کا ذکر فرمایا کہ جنتی آدمی، یہ تو استعمال کرنے والی چیزیں ہیں، بقیہ جنت کے اندر جنتی کی کیفیت کیا ہوگی، کس انداز کے ساتھ جنتی بیٹھے گا، اللہ رب العزت والجلال نے مزید اگلی آیتوں میں اس کو بیان فرمایا۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ کل کی مجلس میں ہوگی۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔